بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری مجلس کا عنوان ہے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے نام مبارک، اور انشاءاللہ آج ہم یہ جانیں گے اور سمجھیں گے کہ اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے کتنے نام ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ طٰہٰ، یاسین، مدثر، مزمل، یہ چاروں الفاظ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے ناموں میں سے ہیں، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ جی ہاں، مدثر اور مزمل، ان دو الفاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو دو حالتوں کی بنا پر ان حالتوں کی نسبت سے بلایا جانا ہے۔ مدثر یعنی اپنے آپ کو اپنی قمیض میں چھپانے والا، اور مزمل یعنی کمبل اوڑھنے کی حالت میں ہونے والا۔ اب آپ خود ہی بتائیے، کیا یہ کوئی ذاتی نام ہے یا کیا یہ صفاتی نام بھی بنتے ہیں بھلا؟ معاملہ بالکل واضح ہے کہ یہ محض ایک حالت کی صورت میں حالت والے کو اس حالت کی بنا پر اس حالت کے مطابق پکارا جانا ہے، کوئی نام نہیں ہے۔ اگر یہ الفاظ نبی کریم محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے نام ہوتے تو کم از کم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تو اپنے رسول کریم کا ذکر کبھی تو ان میں سے کسی نام سے کرتے، اور ہمیں ایسا کہیں نہیں ملتا۔ رہا معاملہ طٰہٰ اور یاسین کا، تو یہ دونوں لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے فرامین مبارکہ میں سے اسی طرح حروف مقطعات ہیں جس طرح کے الف لام میم اور صاد ہیں۔ ذرا سوچئے تو میرے محترم سامعین کہ اگر طٰہٰ اور یاسین رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے نام ہیں تو کاف ہا یا عین صاد کس کا نام ہے، حامیم کس کا نام ہے، اور طاسین اور دیگر حروف مقطعات کس کے نام ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک فرامین کے ان الفاظ میں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، ان الفاظ میں سے کسی بھی لفظ کو محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموں میں سے نام سمجھے جانے کی کہیں کوئی دلیل نہیں، خواہ انہیں ذاتی نام کہا جائے یا صفاتی نام کہا جائے۔ جائے کا ان الفاظ کو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموں میں سے مان ہی لیا جائے اور ان کو ایمان کا ایک حصہ بنا لیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، خوب اچھی طرح لیکن بہت تحمل اور بردباری کے ساتھ لازمی طور پر سمجھنے والا معاملہ ہے کہ ان الفاظ کے بارے میں اور جس کسی بھی لفظ کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری رسول اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی طرف سے یہ خبر میسر نہیں کہ وہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے ناموں میں شامل ہے، تو اس لفظ کو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام قرار دینا اللہ اور اس کے اسی رسول کریم محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر بہتان ہے، الزام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے دو نام بیان فرمائے ہیں، جی دو نام، اور وہ نام ہے احمد اور محمد، اور خود رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لیے 5 نام بیان فرمائے ہیں، اور بڑی صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے کہ لی 5 اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بہ الکفر وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يَحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْمِي وَأَنَا الْعَاقِبُ۔ میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں مٹانے والا ہوں، میرے ذریعے اللہ کفر مٹائے گا، اور میں وہ ہوں جس کے قدموں کے نشان پر، یعنی جس کے بعد جلد ہی لوگوں کو حشر میں جمع کیا جائے گا، اور میں آخر والا ہوں، یعنی میں نبیوں اور رسولوں میں سب سے آخر والا ہوں۔ صحیح البخاری کتاب المناقب اور صحیح مسلم کتاب الفضائل میں یہ حدیث شریف ہے۔ اس حدیث شریف میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے 5 نام بتائے، اور ان میں سے 2 نام وہی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ملتے ہیں، یعنی محمد اور احمد۔ اور ایک اور روایت میں جو کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اپنے نام بتائے اور فرمایا کرتے تھے، انا محمد و احمد والمقفی والحاشر و نبی التوبہ و نبی الرحمہ، میں محمد ہوں اور احمد ہوں
اور بعد میں آنے والا ہوں، یعنی انبیاء اور رسولوں میں سب سے بعد میں آنے والا ہوں، اور حشر والا ہوں، یعنی حشر کے قریب ترین وقت والا ہوں، اور توبہ لانے والا نبی ہوں، اور رحمت لانے والا نبی ہوں۔ صحیح مسلم کتاب الفضائل باب 34۔ اب اس حدیث شریف میں بھی وہ دو نام ویسے کے ویسے ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمائے، جو دو نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم کو دیے، احمد اور محمد۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں انہی ناموں کے ساتھ ایک اور نام کا اضافہ ہے، اور وہ ہے نبی الملحمہ۔ وہ نبی، یعنی اس نام کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نبی جس کی آمد کے بعد مختلف اوقات میں عظیم ترین قتل گری اور بے پناہ خون بہائے جانے والا وقت رونما ہوگا۔ یہ حدیث شریف صحیح ابن حبان مسند احمد میں ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع صغیر و زیاداتہ میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ابھی جو نام بیان کیے گئے ہیں قرآن میں سے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح ثابت شدہ احادیث میں سے، ان ناموں میں سے دو نام ایک ہی صفت کے لیے ہیں، یعنی العاقب اور المخفی۔ اگر ان دونوں ناموں کو الگ الگ ہی سمجھ کر الگ الگ ہی گنا جائے تو یہ سب نام کل ملا کر 9 نام بنتے ہیں۔ جی، فقط صرف 9 نام۔ اور اگر ان دونوں ہم معنی اور ہم مفہوم ناموں کو، یعنی العاقب اور المخفی کو ایک ہی سمجھ کر ایک ہی گنا جائے تو پھر کل 8 نام بنتے ہیں، جن میں سے 2 نام محمد اور احمد ذاتی نام ہیں، جنہیں اللہ جل وعلا نے اپنی کتاب کریم قرآن شریف میں ذکر فرمایا، اور باقی صفاتی نام ہیں۔ ان ذاتی اور صفاتی ناموں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے لیے کوئی اور نام ثابت نہیں ہوتا۔ جی ہاں، کوئی بھی اور نام، نہ ذاتی نام کی حیثیت سے نہ صفاتی نام کی حیثیت سے کوئی بھی اور نام ثابت نہیں ہوتا۔ لہذا ہمارے لیے بہر صورت خیر اسی میں ہے کہ ہم انہی ناموں تک رکے رہیں، اور خوب اچھی طرح سے یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے نام اسلامی عقیدے کا جز ہیں۔ لہٰذا اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے آخری رسول اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے کوئی بھی ایسا نام بنانا ہرگز جائز نہیں جو نام نہ تو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہو اور نہ ہی خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لیے مقرر کیا ہو۔ رہا معاملہ صفات کی بنیاد پر کوئی نام دینے کا، تو یہ بھی اللہ عز و جل اور اس کے رسول پاک محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیات کے بارے میں جائز نہیں۔ اگر ایسا کرنا جائز ہوتا تو ہمیں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول کریم محمد علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے ایسے نام بتاتے جو ان کی صفات میں سے لیے گئے ہوتے، ان کی صفات میں سے اخذ کیے گئے ہوتے، اور پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ہمیں یہ ملتا کہ وہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی صفات مبارکہ کی بنا پر مختلف ناموں سے پکارتے، یا ان ناموں کے ذریعے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرماتے، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایسا نہیں کیا۔ لہٰذا ہمیں سارے ذخیرہ احادیث میں اور سیرت کی کتابوں میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرف سے منقول ثابت شدہ نام یہی ملتے ہیں، صرف اور فقط یہی نام ملتے ہیں جن ناموں کا ابھی ابھی ذکر کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل اور آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کو ان کی کسی صفت، کسی عادت یا کسی کام کی بنا پر اگر کوئی نام دے کر پکارا ہے، جیسا کہ مدثر اور مزمل، تو ہمیں بھی انہی ناموں تک رکا رہنا چاہیے، اپنی طرف سے صفاتی نام نہیں بنانے چاہیے۔ ان صفاتی ناموں کے بارے میں ذرا یہ بھی سوچئے میرے محترم سامعین کہ اگر انہیں عام طور پر ناموں کی طرح استعمال کرنا ہوتا تو ہمیں نظر آتا، سنائی دیتا، پڑھنے میں آتا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے رسول کریم محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو ان ناموں سے پکارتے، ان میں سے کسی ناموں سے پکارتے، جبکہ ایسا کہیں بھی میسر نہیں۔ یوں بھی ایک قاعدے قانون کی بات ہے کہ کسی شخصیت میں موجود کسی صفت کی بنا پر اس کے لیے نام اختیار نہیں کیا جاتا۔
جی ہاں، اس شخصیت کی نشانیوں میں سے اس کے کسی صفاتی نام کا ذکر کرنا اور ذکر ہونا ایک الگ معاملہ ہے۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں کے سلسلے میں تو صفات کی بنا پر نام بنا لینا بالکل درست نہیں۔ ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور وہ لوگ دھوکہ دہی کرتے ہیں اور اللہ مکر کرتا ہے۔ اللہ بھی ان کے ساتھ اپنی چال چلتا ہے، اللہ مکر کرتا ہے اور اللہ سب سے بہترین مکر کرنے والا ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 30۔ اب پھر ایک دفعہ گزارش کروں گا سامعین کرام کہ سوچئے، غور کیجئے، تدبر فرمائیے کہ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان مبارک کی روشنی میں خود اللہ کی طرف سے بیان کردہ اس کی اس صفت کے مطابق کیا معاذ اللہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ماکر یعنی مکر کرنے والا، مکار، دھوکہ باز یہ نام اختیار کر سکتے ہیں؟ معاذ اللہ۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی کم سے کم تر ایمان والا بھی اللہ جل ثناؤہ و تبارک اسماؤہ کے لیے یہ نام قبول نہیں کرے گا۔ لہذا اللہ جل شانہ اور اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی ہی دی ہوئی خبر کے مطابق کسی صفت کی بنا پر کوئی بھی نام نہیں دیا جا سکتا۔ جی، اس صفت پر ایمان رکھنا واجب ہے، لیکن اس صفت کی بنا پر نام رکھنا درست نہیں، جائز نہیں۔ اس مسئلہ میں ایک اور معاملہ بھی اکثر نام دینے والوں کی عقل سے غائب رہتا ہے، اور وہ یہ کہ وہ کسی صفت کا ذکر سن کر، پڑھ کر اپنی طرف سے خود ہی نام بنا لیتے ہیں اور اس کے صفت کے بارے میں دی جانے والی مکمل خبروں کا مطالعہ نہیں کرتے، یا اگر کرتے بھی ہیں تو اپنی خود ساختہ، اپنی اختیار کردہ سوچ و فکر کے مطابق کرتے ہیں اور اسی کے مطابق سمجھتے ہیں، اسی کے مطابق نام بنا لیتے ہیں، جس کی کوئی دلیل، کوئی تائید قرآن کریم یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی کسی صحیح ثابت شدہ سنت شریفہ میں سے نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر نبی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں میں ایک نام ہادن یا ہادیون یعنی ہدایت دینے والا بتایا جاتا ہے۔ ان الفاظ کو عام لہجے میں ہاد یا ہادی وغیرہ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، اس میں تو کوئی رتی برابر بھی شک نہیں کہ محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ عز و جل نے ہدایت عطا فرمانے کا ذریعہ بنایا اور ان علیہ الصلاۃ والسلام میں یہ صفت رکھی کہ ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہدایت پھیلے، لیکن کیا وہ بذات خود ہاد یا ہادی تھے؟ کیا وہ اپنے رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اجازت اور مشیت کے بغیر کسی کو ہدایت دے سکتے تھے؟ اس کا جواب کسی اور سے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب ہمیں میسر کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مبارک میں ہی اس کا جواب ہے۔ توجہ سے، غور سے، تحمل سے اور تدبر کے ساتھ سنیے۔